یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ انٹرنیٹ کیفیز اب بھی فحاشی پھیلانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں یا پھر محترم ایس ایچ او کے ضمیر نے کوئی کام کیا ہے، ہم اگلے روز پھر اسی علاقے میں پہنچے۔ حسب سابق ایک نمائندے کو ایک اور نیٹ کیفے میں بھیجا اور یہاں بھی مین سرور میں فحاشی کا وہی خزانہ موجود تھا، اور کمال یہ ہے کہ یہ صاحب بھی ملازم تھے۔ آپ یہاں مالک ہیں؟ نہیں، میں تو جاب کر رہا ہوں نا یہاں پہ۔ تو یہاں کتنی موویز پڑھی ہیں؟ کتنی موویز پڑھی ہیں؟ اس چیز میں مجھے نہیں پتا یار۔ تم بچے ہو، پاگل ہو تم؟ ایک آدمی کی جگہ بیٹھے نہیں ہو تم؟ پیسے تم لے رہے ہو نا یہاں سے، جو بندہ بھی کسٹمر آ رہا ہے یہاں پہ، تم ذمہ دار ہو کہ نہیں ہو یہاں پہ؟ یہ ایک اور انٹرنیٹ کیفے ہے، گزشتہ روز بھی ہم یہاں آئے تھے، اسی علاقے میں ایس ایچ او صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ گرفتاریاں کریں گے، اس جگہ بھی لے کے جائیں گے آپ کو۔ بس فی الوقت تو کارروائی شروع کریں نا سر، آئیں بسم اللہ۔ وہ بندہ کدھر ہے؟ پکڑو بھائی، آپ ان کا نام دیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی اگر ہم ایس ایچ او صاحب کو بلائیں گے تو ایس ایچ او صاحب کل کی طرح یہی مجھ سے پوچھیں گے کہ جناب ہاں جی کیا بات ہے، کیمرہ بند کریں، مائک سائڈ پہ کریں، تو ان ایس ایچ او صاحب کو تو ہم یہاں زحمت نہیں دے رہے، وہ آرام فرمائیں، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ یہاں سے نکل کر ان نیٹ کیفیز کا رخ کیا جہاں گزشتہ رات ریڈ کیا گیا تھا، مگر کیا کہنے قانون کے، یہ کیفے بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ چل رہے تھے، باوجود اس کے کہ محترم ایس ایچ او گزشتہ روز خاصے دعوے کرتے ہوئے منظر سے غائب ہوئے تھے۔ ایس ایچ او صاحب نے ایک کام ضرور کیا تھا، اور وہ یہ کہ ان گندی فلمیں دکھانے والوں کو اچھا خاصا حوصلہ دے دیا تھا۔ کوئی کارروائی نہیں کی پولیس نے؟ بس چل رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اس پولیس کا کیا کہنا تھا؟ کم از کم چکر لگانا چاہیے تھا، آپ کیا کہ نہیں ہو، نہیں آیا۔ آیا اس کے بعد کسی نے چکر لایا؟ کل کہتے نا یہاں کے جی جائیں گے، کوئی بھی نہیں آیا بالکل۔ ہاں جی آپ کا کیفے؟ جی میرا کیفے۔ یہاں کچھ موویز چل رہی ہیں؟ ہاں تو پھر کل یہ شٹر گرا کے اندر سے لاک کر کے آپ کا ایک بندہ یہاں اندر کیا کر رہا تھا کہ ایک چیز کی ریکارڈنگ ہے نا، یہاں سامنے پولیس والے نے کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ بندے یہاں سے جائیں گے نہیں۔ کل سے کوئی پولیس والا نہیں آیا، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا ہوں آپ سے۔ بالکل آئے، ایس ایچ او صاحب خود آئے۔ عزت مآب ایس ایچ او ان مالکان کے بقول رات تشریف بھی لائے تھے اور انہیں کہا تھا کہ میڈیا والے آئیں تو ان سے کہیں کہ پہلے تھانے میں انٹری کروائیں۔ واہ صاحب، ادھر ہم انٹری کروائیں اور ادھر یہ کیفے۔ خیر ہم کوئی الزام نہیں لگاتے، آپ خود ملاحظہ کیجئے۔ اس کیفے کا مالک ایس ایچ او کی آشیرواد کے بعد شیر بنا پھر رہا تھا، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ فحش فلمیں دکھانے والا یہ شخص کسی فلمی ہیرو کی طرح کیمرے کے سامنے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اسی اوور کانفیڈنس میں ہمیں اس مالک اور ایس ایچ او کے آقا اور غلام جیسے تعلق کا اندازہ ہوا۔ وہ ہر بات پر فرما رہے تھے ابھی ایس ایچ او کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ پولیس کی پشت پناہی میں پاگل اس شخص نے ایس ایچ او کو حاضر ہونے کا حکم دینے کے لیے فون بھی اٹھا لیا، مگر جیسے ہی میں نے یہ پوچھا کہ کمال ہے آپ کی ایک کال پر قبلہ ایس ایچ او دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، تو اس شخص کو ہوش آیا۔ نہیں بلائیں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی طاقت آپ کے ملتے ہیں کہ وہ خود آئیں گے۔ نہیں میں دیکھ لیتا ہوں، میرے پاس شاید ان کا نمبر ہے یا نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نمبر نہیں ہے۔ آپ بڑے اعتماد سے فون اٹھایا تھا بھائی؟ نہیں میں نے کہا شاید میں نے ان سے رات کو کہا تھا کہ نمبر دے دیں، لیکن انہوں نے نہیں دیا ہوگا رات جب وہ راؤنڈ پہ آئے ہیں۔ گندا دھندا کرنے والے اس شخص نے فوراً پانسا پلٹا کہ اوہو میرے پاس تو ان کا نمبر ہی نہیں۔ ذرا سوچ کر بتائیے کہ اگر آپ کے پاس کسی کا نمبر نہ ہو تو کیا اتنے ہی اعتماد سے فون ملانے کی کوشش کریں گے؟ آج یہ مافیا مکمل طور پر تیار تھا۔ آن کی آن میں سبھی کیفے مالکان وہاں اکٹھے ہو گئے اور ان کی ایسوسی ایشن کے سربراہ بھی۔ ان صاحب کے بارے میں مجھے بہت کچھ کہنا ہے لیکن نہیں کہوں گا، بس دعا ہے کہ خدا ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے۔ جس نام نہاد ایسوسی ایشن کے یہ سربراہ ہیں اس کے کم از کم 5 فحش نیٹ کیفیز کے اندر کی مکمل ریکارڈنگ یا ان کے مالکان کا اقبال جرم، ایک فولڈر کھولنے کی فوٹیج، غیر قانونی اور غیر اخلاقی کیبنز اور ماحول ہمارے سامنے ہے، آپ بھی دیکھیے، مگر یہ صاحب ہر طرح سے سرے سے انکاری ہیں۔ آپ کو کوئی ہمارے بارے میں کسی کاروبار کے بارے میں ان بچوں کو شکایت ہے، آپ ہمارے آفس میں تشریف لائیں، ہم سے سوال جواب کریں۔ ایک لمبی چوڑی تقریر کے جواب میں ہم نے مختصراً ان صاحب کو موبائل فون کی وہ ریکارڈنگ دکھانا شروع کی جس میں ان کے زیر اثر نیٹ کیفیز کا گند اچھل اچھل کر باہر آ رہا تھا۔
ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو پڑے ہوئے فولڈر یہ ویب سائٹ کے فولڈر نہیں ہے، یہ آپ کے سسٹم کے فولڈر ہیں. سسٹمز کے اندر پڑی ہوئی ہیں چیزیں. ہم نے کل ریکارڈ کیا تھا, کیمروں کے ساتھ بھی ریکارڈ کیا ہے. میں 10 انٹرنیٹ کیفیز کے اندر گیا ہوں, 10 سب کے اندر ابھی 5 منٹ پہلے ہم انٹرنیٹ کیفے میں گئے, وہاں بھی ریکارڈنگ ہے. جیسے جیسے یہ گند باہر آ رہا تھا ویسے ویسے ان صاحب کا نام نہاد اخلاقیات کا درس زیر زمین جا رہا تھا. مجبوراً جان چھڑوانے کے لیے اپنے تئیں ہمیں کارروائی کا یقین دلایا, مگر صاحب معاملہ لاکھوں کا ہے. کون چاہے گا کہ ایک 2 ٹکے کے میڈیا والے کے کہنے پر اس ساری بندر بانٹ کو ختم کر دیا جائے؟ لیکن محترم خادم اعلیٰ, اگر یہ بندر بانٹ ختم نہ ہوئی تو معاشرے سے اور بہت کچھ ختم ہو جائے گا. ہو سکے تو اسے بچا لیجئے. پروگرام کے آخر میں ارباب اختیار اور اپنے ناظرین سے ایک چھوٹا سا سوال کہ جب اس شہر کا بچہ اس گھناؤنے فعل سے واقف ہے کہ یہاں کے ہر علاقے میں اس طرح کے فحاشی پھیلانے والے درجنوں انٹرنیٹ کیفیز موجود ہیں, تو پھر متعلقہ ایس ایچ اوز اور انٹرنیٹ کیفے کی ایسوسییشنز کے سربراہان اس بات سے بے خبر کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ لوگ منافقت اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اس ملک کی نئی نسل میں یہ ہیجان برپا کر رہے ہیں, تو پھر ان سب کے خلاف کارروائی کرنا ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے. یوتھ فیسٹیولز کا انعقاد ضرور کیجئے, لیکن اس سے پہلے اس ملک کی یوتھ کو ایک بہتر اور صاف ستھرا ماحول تو فراہم کریں. یہ ان کا حق ہے اور آپ کا بنیادی فرض.